جی السلام علیکم میرے عزیز بھائی دوستوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے سوچا کہ بار بار بندے ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، کیوں نہ میں HTML کو ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر دوں۔ تو ایک ویڈیو بناؤں گا، تقریباً 30 سے 40 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور اس میں جتنی بھی بیسک ٹیگز ہوتے ہیں HTML کے، میں وہ سب ایک ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیسک سٹرکچر سے۔ تو میں بیسک سٹرکچر سے شروع کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اینگولر بریکٹ، اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوگا سب سے پہلے HTML۔ یہ HTML کا اوپننگ ٹیگ ہے، اور ہر ٹیگ کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلوزنگ ٹیگ میں لکھ رہا ہوں، اور کلوزنگ ٹیگ کے لیے آپ نے سلیش لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فارورڈ سلیش، اور پیر جو ہے وہی HTML۔ اس کے اندر آپ نے ایک اور ٹیگ لگانا ہے جس کا نام ہے ہیڈ ٹیگ، اور ہیڈ ٹیگ کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی کم ایسے ٹیگز ہیں HTML میں جو کہ صرف اوپننگ ہے۔ باقی جتنی بھی ٹیگز ہے HTML میں، اس کا ضرور ایک کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ تو ہیڈ کے اندر میں نے ٹائٹل کا ٹیگ لکھنا ہے، اور ٹائٹل ٹیگ کو میں کلوز بھی کر رہا ہوں۔ ٹائٹل کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کے پیج کا ٹائٹل بن جائے گا، جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ہوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوم پیج بن گیا، اور یہ ہوم کا لفظ ٹائٹل میں آ جائے گا پیج کا۔ اس کے بعد ہیڈ ٹیگ کے بعد ایک ٹیگ ہے جس کا نام ہے باڈی۔ باڈی بہت ہی امپورٹنٹ ٹیگ ہے، جتنے بھی لے آؤٹس ہیں ہم باڈی میں ہی بنائیں گے۔ چلو، یہ ہو گیا HTML کا بیسک سٹرکچر، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی امپورٹنٹ ٹیگز ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی امپورٹنٹ ٹیگز ہے میں ایک ہی ویڈیو میں کور کر سکوں۔ تو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں ہیڈنگ ٹیگ سے۔ ہیڈنگ HTML میں ٹوٹل 7 ہیڈنگز ہوتے ہیں۔ تو H1 سب سے بڑا فونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اب میں اسے سیو کرتا ہوں۔ سیو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، فائل اور سیو، ٹھیک ہے؟ اور آپ شارٹ کٹ Ctrl+S بھی دبا سکتے ہیں۔ میں دبا رہا ہوں Ctrl+S، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ سے پاتھ مانگ رہا ہے، میں یہاں پہ نام دے رہا ہوں، آپ نے پاتھ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، جیسے کہ میں ڈیسکٹاپ پہ فائل کو رکھنا چاہتا ہوں، اور ڈیسکٹاپ میں نے پاتھ دیا، اور یہاں پہ میں نام مینشن کر رہا ہوں۔ .html ایکسٹینشن آپ نے ضرور HTML دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہوم فائل کا نام ہو گیا، اور .html یعنی براؤزر اس کو سمجھے گا کہ یہ HTML کا ایک فائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیو کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسکٹاپ یہاں پہ ایک آئیکن آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم کے نام سے۔ تو میں اسے اوپن کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائٹل میں ہوم آ چکا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہوم لکھ دیا تھا ٹائٹل ٹیگ کے اندر، اور H1 کے اندر میں نے اپنا نام لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ کاپی کرتا ہوں اور پھر پیسٹ کرتا ہوں، 3 4 5 6 7۔ تو میں اس کا نام چینج کر رہا ہوں، H2 H3 H4
H5 H6 اور یہ ہو گیا H7. اور اسی طرح آپ نے کلوز بھی کرنا ہے 2 3 4 5 6 اینڈ 7. میں کنٹرول کرتا یعنی سیو کرتا ہوں فائل کو کنٹرول ایس شارٹ کٹ اور پھر یہاں پہ آپ نے ریفریش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سیو تو کر لیا لیکن یہاں پہ آپ نے ریفریش نہیں کیا تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا. آپ نے ریفریش کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ریزلٹ آ چکا ہے 1 2 3 4 5 6. تو 7 میں نے بتا دیا تھا, 7واں کوئی ہیڈ ٹیگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نارمل ٹیکسٹ آ چکا ہے. 6 جو ہے ہیڈنگس ہے اور H1 سب سے بڑا ہے, اس کے بعد H6 جو ہے سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو نام آیا ہے یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, نارمل ٹیکسٹ ہے. تو یہ تھی ہیڈنگز. اب ہیڈنگز کے بعد میں کچھ اور ٹیگز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کو ریموو کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے بولڈ ٹیگ, بولڈ. ٹھیک ہے, بی ٹیگ. تو ایک نارمل ٹیکسٹ بھی یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں. کنٹرول کرتا ہوں یعنی سیو کرتا ہوں, یہاں پہ سیو کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارمل ٹیکسٹ ہے اور یہ بولڈ ٹیگ ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا زوم کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نام ہے فرسٹ ون یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, نارمل ٹیکسٹ ہے اور یہ بولڈ ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور ٹیگ ہے جس کو کہتے ہیں اٹالک آئی, اٹالک ٹیگ. سیو کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ترچا ہو گیا ہے یہ ٹیکسٹ, تو اس کو کہتے ہیں اٹالک ٹیگ. اس کے بعد ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے سپر اسکرپٹ. سپر اسکرپٹ. سیو کر دیا, اب ریفریش کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ تھوڑا اوپر چلا گیا ہے. تو اس ٹیگ کو سپر اسکرپٹ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو 10 کی پاور 2 10 کی پاور کوئی ہنسا چاہیے تو آپ سپر اسکرپٹ کے ذریعے لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 10 کی پاور 2, تو آپ نے سپر اسکرپٹ میں 2 لکھنا ہوگا. جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 2. سیو کرتا ہوں, اب ریفریش کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کی پاور 2 بالکل پراپر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے سبسکرپٹ. سبسکرپٹ. یہاں پہ میں اپنی ہی قوم کا جو نام ہے وہ لکھ رہا ہوں وزیر, اور نارمل اپنا نام لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیو کرتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا نام نارمل آ رہا ہے اور وزیر جو کہ ہمارے ہی قوم کا نام ہے تو وہ تھوڑا نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اگر آپ کو ضرورت ہو ایک ہنٹس دینے کا کسی بھی فقرے میں, اگر آپ ہنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو
آپ سبسکرپٹ ٹیگ کے ذریعے ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا وزیر، اب سیو کرتا ہوں، اب ریفریش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سبسکرپٹ ٹیگ کی ذریعے سے۔ اب ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے بریک ٹیگ، یعنی BR۔ اگر آپ کو دو لفظ ڈیوائیڈ کرنا ہے، بریک لگانا ہے اس میں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک لفظ ایک سنٹینس میں آ جائے اور جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ دوسرے سنٹینس میں آ جائے، تو اس کے لیے آپ نے بریک کا ٹیگ ایڈ کرنا ہوگا، BR، ٹھیک ہے، BR۔ اور یہ صرف اور صرف اوپننگ ٹیگ ہے، اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بریک کا صرف اوپننگ ٹیگ ہے، بریک کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے۔ تو میں سیو کرتا ہوں۔ جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ارشاد اللہ وزیر ہے، یہ ورڈ سیکنڈ لائن میں آ چکا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ جتنی بھی یہاں پہ ورڈز آپ کو نظر آ رہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک لائن میں آ جائے تو آپ نے ہر لائن کے بعد بریک کا ٹیگ لگانا ہوگا۔ میں یہاں پہ کاپی کرتا ہوں، یہاں پہ بھی لگاتا ہوں، پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ بھی پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ بھی پیسٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ بھی پیسٹ کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں، اب ریفریش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لفظ ایک ایک لائن میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو محسوس ہو جائے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور ٹیگ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیگ ہے، جس کو کہتے ہیں مارکیو ٹیگ۔ مارکیو ٹیگ سے پہلے میں فونٹ کا ٹیگ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فونٹ کو میں کلوز بھی کر رہا ہوں، فونٹ۔ اب یہاں پہ لکھ رہا ہوں اپنا ہی نام، ٹھیک ہے، اور سیو کرتا ہوں، کنٹرول S، اب ریفریش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام تو آ چکا ہے، لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی چینج آیا نہیں ہے۔ تو فونٹ کا ٹیگ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو فونٹ کا ٹیگ جو ہے اس طرح کام نہیں کرتا۔ فونٹ ٹیگ میں 3 ایٹریبیوٹس ہے، ایٹریبیوٹ کے بغیر فونٹ کا ٹیگ کام نہیں کرتا۔ تو میں ایٹریبیوٹ ایڈ کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فونٹ کا ٹیگ کام کا ہے یا نہیں۔ تو فرسٹ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سائز اور 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سائز نظر آ رہا ہے آپ کو، یعنی = کہ اس سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، اس کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی۔ اور ڈبل کوٹ کے اندر جو 6 میں نے لکھا ہوا ہے، جو = کے رائٹ سائڈ پہ ہے، اس کو کہتے ہیں ویلیو، ٹھیک ہے۔ اور اس پورے سائز = 6 کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایٹریبیوٹ میں پراپرٹی اور ویلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایٹریبیوٹ میں نے ایڈ کر دیا، اب سیو کرتا ہوں، اب ریفریش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں چینج آ چکا ہے۔ اور سیکنڈ ایٹریبیوٹ جو ہے کلر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کلر بھی ایڈ کر دوں ٹیکسٹ میں، سیکنڈ میں ایڈ کر رہا ہوں ریڈ، ٹھیک ہے۔ تو سیو کر دیا، اب ریفریش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ایڈ ہو چکا ہے۔ تھرڈ جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے فیس یعنی سٹائل۔ فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو فیس = تو ایک فونٹ میرے ذہن میں، جی، تو فونٹ کا سٹائل بھی میں نے چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ایٹریبیوٹس ہیں فونٹ ٹیگ کے۔ تو فونٹ کا ٹیگ وداؤٹ ایٹریبیوٹ کام نہیں کرتا۔
ایک ایٹریبیوٹ جو ہے سائز، سیکنڈ کلر، اور تھرڈ جو ہے فیس یعنی فونٹ کا سٹائل. ٹھیک ہے، تو یہ فونٹ کا ٹیگ تھا. اب جو ٹیگ میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کا نام ہے مارکیو ٹیگ. ٹھیک ہے، مارکیو ٹیگ. مارکیو ٹھیک ہے، مارکیو ٹیگ ہے کیا چیز، آئیے دیکھتے ہیں. میں سیو کرتا ہوں اور ریفریش. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیو ٹیگ نے کیا کمال کر دیا. تو جب ہم نیوز چینل کو دیکھتے ہیں تو نیوز چینل کے نیچے والے سائڈ میں یہاں پہ ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں بریکنگ نیوز وغیرہ چلاتے ہیں نیوز چینل والے. تو وہ نیوز چینل والے مارکیو ٹیگ کو یوز کر کے وہ نیوز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مارکیو ٹیگ کے کچھ ایٹریبیوٹ ہیں. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے کہ میں تھوڑا سپیڈ اپ کر دو ٹیکسٹ کو تو آپ سپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے لکھنا ہوگا، یعنی سپیڈ اپ کرنے کے لیے آپ نے ایٹریبیوٹ لکھنا ہوگا اسکرول اماؤنٹ. اسکرول اماؤنٹ 30. سیو کر دیا. آپ ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے سپیڈ اپ ہو گیا. میں تھوڑا سلو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایٹریبیوٹ، اگر آپ چاہتے کہ نہیں یہ جو ٹیکسٹ ہے اگر میں ان پہ یعنی اس ٹیکسٹ پہ پوائنٹر لے کے آ جاؤں جس طرح یہ، تو ٹیکسٹ کو رکنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے لکھنا ہوگا آن ماؤس اوور از اکول ٹو اسٹاپ. ہم نے یہ کہہ دیا، اور اسٹاپ کے ساتھ آپ نے بریکٹس، یہ بریکٹس ضرور لگانے ہوں گے. ود آؤٹ یہ اس بریکٹ کے یہ ٹیگ کام نہیں کرے گا. اور یہ ٹیگ جاوا اسکرپٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جاوا اسکرپٹ سے تعلق رکھتا ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ بریکٹ لگانے ہوں گے. یہ فنکشن جاوا اسکرپٹ کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پہ براؤزر کو کہہ دیا کہ جب بھی میں ٹیکسٹ پہ ماؤس لے کے آتا ہوں تو ٹیکسٹ کو رکنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سیو کرتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں. اب دیکھ سکتے کہ جب بھی میں ماؤس لے کے آتا ہوں تو وہ ٹیکسٹ رک جاتا ہے لیکن وہ دوبارہ نہیں چلتا. تو اگر آپ چاہتے کہ جب میں ماؤس کو ہٹا دیتا ہوں تو ٹیکسٹ کو چلنا چاہیے، اس کے لیے ایک الگ سا ایٹریبیوٹ ہے جس کا نام ہے آن ماؤس آؤٹ. جب ماؤس ہٹ جائے ٹیکسٹ سے تو کیا ہونا چاہیے، ٹیکسٹ کو سٹارٹ ہونا چاہیے. اور پھر بریکٹس آپ نے ضرور لگانے ہوں گے. میں سیو کرتا ہوں، اب ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اور پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، رک گیا ٹیکسٹ اب شروع. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی دیکھتے ہیں کہ اور کوئی ٹیگ ہے، ایٹریبیوٹ ہے. تو ایک اور ہے بیہیویئر. بیہیویئر الٹرنیٹ. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے اسکرین سے باہر نہیں جا رہا، اسکرین کے اندر ہی وہ ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے والا کا تھا اس کو کہتے ہیں اور ایک اور ویلیو بھی ہے الٹرنیٹ کے علاوہ، جس کو کہتے ہیں سلائڈ شاید دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلائڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ ہی کر دیا۔ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے ڈائریکشن۔ اب رائٹ سے آتا ہے لیفٹ، اب میں چاہتا ہوں کہ لیفٹ سے شروع ہو جائے رائٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں رائٹ، ڈائریکشن رائٹ ہو جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی رائٹ سائڈ سے شروع ہوتا ہے ٹیکسٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، آپ چاہتے کہ نیچے سے شروع ہو جائے اور اوپر جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپ لکھنا ہوگا۔ تو ڈائریکشن تو میں نے اب دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چینج نہیں آ رہا، تو یہاں پہ ہائٹ بہت ہی کم ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسے تھوڑا ہائٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ میں 400 پکسلز ہائٹ دیتا ہوں، اب ریفریش کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ چاہتے کہ نہیں مجھے اوپر سے نیچے چاہیے، تو آپ نے ڈاؤن لکھنا ہوگا۔ سیو، تو اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ ایٹریبیوٹس مارکیو ٹیگ کی۔ اب مارکیو ٹیگ کے بعد جو ٹیگز آتا ہے، اگر آپ چاہتے کہ میں کسی بھی پیج میں بیک گراؤنڈ کلر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے باڈی ٹیگ کے اندر جانا ہے اور باڈی ٹیگ کے اندر آپ نے لکھنا ہوگا BG کلر، یعنی بیک گراؤنڈ کلر از اکول ٹو، اور وہ کلر آپ نے مینشن کرنا ہوگا یہاں پہ، جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اسکائی بلو، ٹھیک ہے، اور سیو کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج میں کلر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ٹیگ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیگ ہے، جس کو کہتے ہیں امیج ٹیگ، ٹھیک ہے، امیج ٹیگ IMG، امیج اوپننگ ٹیگ ہے، اس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، امیج ٹیگ کو میں شروع کرتا ہوں،
اور آپ نے پاتھ بھی دینا ہوگا یعنی سورس کہ آپ کا امیج کہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی امیج میرے ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہو. یہاں پہ کوئی امیج موجود نہیں ہے. اب مجھے جانا ہوگا تو یہ ایک پکچر ہے میرا، میں اسے کاپی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پیسٹ کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے کہ میں نے پکچر کا نام یہاں پہ لکھ دیا اور .jpg یہ فائل کا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی فائل آپ کے پاس ہو تو اس فائل ٹائپ کو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہوگا. اگر آپ کا پکچر PNG ہے تو آپ نے یہاں پہ PNG لکھنا ہوگا. اگر آپ کا پکچر JPG ہے تو آپ نے یہاں پہ JPG لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں سیو کرتا ہوں. اب دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیج آ چکا ہے لیکن بہت ہی بڑا ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس پکچر کو کنٹرول کریں گے، ویٹ اور ہائٹ دونوں کنٹرول کریں گے. تو ویٹ میں دیتا ہوں، ویٹ اس کا میں 200 رکھتا ہوں اور ہائٹ بھی اس کا 170. کنٹرول S سیو اور ریفریش. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر چھوٹا ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکچر جو ہے تھوڑا اور چھوٹا ہو جائے تو آپ اور بھی چھوٹا کر سکتے ہیں. نہیں، آپ 100 پہ لے کے آئے اس کو اور یہ 150 ہی کر دیں ویٹ. تو دیکھتے ہیں جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر بہت ہی چھوٹا ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے پیراگراف ٹیگ یعنی P، اور پیراگراف ٹیگ کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہوگا P ٹیگ. تو یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگی ٹیکسٹ، بہت سا ٹیکسٹ. آپ نیٹ سے بھی کاپی کر سکتے. میرے پاس MS ورڈ ہے. MS ورڈ پہ میں ایک فارمولا اپلائی کرتا ہوں. مجھے ایک ڈمی سی ٹیکسٹ چاہیے اور وہ ڈمی سے ٹیکسٹ جو ہے مجھے MS ورڈ پرووائڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں سے بھی ٹیکسٹ تلاش کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے یا پھر آپ خود لکھ سکتے ہیں. تو یہ فارمولا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. RAND رینڈ بریکٹ آپ نے پیراگراف یہاں پہ مینشن کرنے ہوں گے. 20 پیراگراف مجھے چاہیے اور بریکٹ بند، آپ نے انٹر صرف دبانا ہے. ٹھیک ہے، 20 پیراگراف MS ورڈ والوں نے مجھے پرووائڈ کی ہے. تو میں اسے کاپی کرتا ہوں اور پھر اسے کلوز کرتا ہوں. اب یہاں پیراگراف کے اندر میں پیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سیو کرتا ہوں، ریفریش کرتے ہیں پیج کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج میں بہت سارا ٹیکسٹ آ چکا ہے لیکن پیج میں بہت ہی بے ترتیبی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ علاقہ بالکل خالی ہے اور یہاں پہ ایک اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس سائڈ پہ بھی بے ترتیبی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ بھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ایمیج کو کہنا ہے کہ آپ بھائی لیفٹ پہ ہو جاؤ. ایمیج کے ٹیگ میں آپ نے جانا ہے.
इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है align इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने इमेज को कह दिया कि भाई आप लेफ़्ट हो जाओ, तो इस एट्रीब्यूट की वजह से ये जो खाली इलाका था इमेज के साथ, ये बिल्कुल प्रॉपर टेक्स्ट जो है ऊपर से शुरू हो चुका है, लेकिन ये जो साइड्स है ये उसी तरीके से है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी प्रॉपर एक ही लाइन में आ जाए। तो उसके लिए आपने पैराग्राफ के टैग यानी पी के टैग में आपने जाना होगा, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है align और इज इक्वल टू जस्टिफाई, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ही प्रॉपर नज़र आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस साइड पे भी टेक्स्ट बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग है और आप उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो आप इस तरह का टेक्निक यूज़ करके कोई भी इमेज अपने ही आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ही प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इमेज का टैग और पैराग्राफ का टैग। अब एक और टैग है जिसका नाम है एंकर टैग, और एंकर टैग के ज़रिए हम क्या करते हैं देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस को आपने लिंक करना है, तो आप किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो एंकर टैग के ज़रिए आप दो से ज़्यादा पेजेस, 1000 क्यों ना हो, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक पेज ये है जिसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक अलग नोट पैड, और उसमें भी ये सब कुछ मैं कॉपी करता हूँ, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ दिस इज़ माय सेकंड पेज, और सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड .html, ये लिखना ज़रूरी है। तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और सेकंड पेज को भी मैं ब्राउज़र पे ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ माय सेकंड पेज। तो मैं किस तरह ये दो पेजेस आपस में लिंक कर सकता हूँ, तो ये देख लेते हैं। तो इस टैग के से आगे आपने एंकर टैग लगाना है जिसको कहते हैं शॉर्टली ए टैग, और ए टैग के अंदर आपने ओ पेज का लिंक पेस्ट यहाँ पे करना है, हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू उस पेज का नाम क्या था सेकंड .html, HTML का एक पेज है जिसका नाम है सेकंड। जब भी मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप मुझे डायरेक्टली इस पेज पे लेके जाए, मैंने ये कह दिया और ब्राउज़र को। अब एंकर टैग को मैं क्लोज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं टेक्स्ट पे माउस लेके आता हूँ तो ये सिंबल यानी हाथ का सिंबल बना लेता है, तो इसका मतलब है कि लिंक बन चुका है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेकंड पेज पे लेके जाएगा,
ٹھیک ہے. جی دوستو میں سیکنڈ پیج پہ آ چکا ہوں. دس از مائی سیکنڈ پیج. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل جو کہ سیکنڈ پیج کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دس از مائی سیکنڈ پیج، تو اگر میں اس لنک پہ کلک کروں، اس ٹیکسٹ پہ کلک کروں تو مجھے واپس فرسٹ پیج پہ لے کے جائے. تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ٹیکسٹ کے آگے آپ نے اینکر ٹیگ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پاتھ دینا ہے ہائپر ریفرنس، اور پھر ہوم نام ہے اس پیج کا ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل فائل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہاں پہ اینکر ٹیگ کو کلوز کرنا ہے. بس سیو کر دیا میں نے. اب ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از مائی سیکنڈ پیج. یہاں پہ بھی لنک آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں تو اس نے مجھے فرسٹ پیج پہ پہنچا دیا ہے. تو فرسٹ پیج پہ میں جب کلک کرتا ہوں تو یہ سیکنڈ پیج پہ مجھے پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوم کا پیج ہے اور یہ جو ہے سیکنڈ پیج ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ ایک دوسرے پیج کے ساتھ ایک پیج لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی مینیوز ہوتے ہیں ویب سائٹ میں وہ اسی اینکر ٹیگ کی وجہ سے بنتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پیج کے ساتھ لنک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے آرڈر لسٹ. OL. اور آرڈر لسٹ کو پھر آپ نے کلوز بھی کرنا ہوگا. اور آرڈر لسٹ کے اندر ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے LI یعنی لسٹ. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں پاکستان. پھر میں اسے کاپی کرتا ہوں، پیسٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 3 ورڈز ہیں. تو ان 3 لفظوں کا میں لسٹ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں سیو کرتا ہوں. شاید میں نے سیو نہیں کیا. چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی دوستو میں اس پیج پہ ہوں، یعنی سیکنڈ پیج پہ ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ریفریش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا. جب میں فرسٹ پیج پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لسٹ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا ہی مسٹیک تھا. تو میں نے ان آرڈر لسٹ کر دیا UL ان آرڈر لسٹ. ٹھیک ہے. تو ان آرڈر لسٹ کا ایک 2 ٹائپس ہے. سرکل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تھے وہ ڈسک تھے. ڈسک بائی ڈیفالٹ ڈسک ہی ہوتے ہیں. اب میں نے چینج کی ہے، سرکل آ چکے ہیں یہاں پہ. ایک اور بھی ہے اسکوائر.
تو تھرڈ ون جو ہے اسکوائر، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسکوائر آ چکے ہیں. اچھا، ایک اور ہے جس کا نام ہے آرڈر لسٹ. میں اسے کاپی کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں. صرف آپ نے یو کی جگہ او لکھنا ہوگا. سیو کر دیا، پیسٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرلی 1 2 3 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آرڈر لسٹ ہو گیا. اس کا بھی آرڈر لسٹ کا بھی ٹائپس ہیں. ٹائپ اس کا جو ہے، اگر آپ کیپیٹل اے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اسمال سے شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ سیکنڈ میں نے اوپن کر دیا. اسمال اے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ رومن انٹیجر سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آئی سے، کیپیٹل آئی سے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آرڈر لسٹ اور ان آرڈر لسٹ. اس کے بعد جو ٹیگ آتا ہے بہت ہی زبردست ٹیگ ہے. لے آؤٹ آپ اسی ٹیگ کی مدد سے کریٹ کر سکتے ہیں. جتنی بھی سافٹ ویب سائٹ ہے، تو ہم ویب سائٹ جب بناتے ہیں تو لے آؤٹ ہم ٹیبل ٹیگ کے ذریعے ہی بناتے ہیں. ٹیبل، اور ٹیبل کو کلوز بھی کر دیا. اور ٹیبل کے اندر ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے ٹی آر، یعنی ٹیبل رو، ٹھیک ہے. اور ٹیبل رو کے اندر ایک اور ٹیگ ہے جس کا نام ہے ٹیبل ڈیٹا، یعنی ٹی ڈی، ٹھیک ہے. تو ٹی آر کا مطلب ہے ٹیبل رو اور ٹی ڈی کا مطلب ہے ٹیبل ڈیٹا، یعنی ٹی آر رو ہو گیا اور ٹیبل ڈیٹا کالمز، ٹھیک ہے. تو ٹیبلز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روز اور سیکنڈ کالمز، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نام لکھ رہا ہوں، نیم، اور اسی کو کاپی کرتا ہوں پھر میں، اور پیسٹ کرتا ہوں. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ارشاد اللہ. سیو کرتا ہوں، ریفریش. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم کے آگے میرا نام لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا لائن بھی ہے. تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا جب تک میں ٹیبل کے اندر ایٹریبیوٹس نہ ایڈ کر دوں. تو ٹیبل کے اندر میں سب سے پہلے ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں بارڈر 1 پکسل کا بارڈر میں دے رہا ہوں. جی، تو آپ دیکھ سکتے کہ جو نارمل سا لائن تھا چھوٹا سا، وہ اس رو کے درمیان تھا، یعنی یہ ایک رو ہے اور 2 کالمس ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیویژن کر رہا تھا وہ لائن، ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے کہ ٹیبل کا جو ویٹ ہے بہت ہی چھوٹا ہے، تو ویٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے اگر آپ، تو ایڈ کر سکتے ہیں ویٹ. میں دے رہا ہوں 990، ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ہو گیا، میں صرف 900 ہی رکھتا ہوں.
900 بھی زیادہ ہے، 800 کر لیتا ہوں. یہ بھی زیادہ ہے. اچھا زیادہ نہیں ہے، میں نے زوم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں کم کرتا ہوں، 100 پہ لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب میں ویٹ تھوڑا بڑھا لوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے. اب اس سائڈ پہ ہے ٹیبل. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سینٹر کر دوں تو آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہوگا، الائن. ٹھیک ہے، سینٹر. تب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل جو ہے سینٹر ہو گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے رو کے اندر میں یہ بھی سینٹر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بھی سینٹر کر سکتے ہیں. ٹی ڈی کے اندر آپ نے جانا ہے اور آپ نے الائن سینٹر. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ تھا ٹی ڈی کے اندر وہ بھی سینٹر ہو گیا ہے. تو اسی طرح آپ ٹیبل کے ذریعے لے آؤٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ لے آؤٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لے آؤٹ ٹیبل کے ذریعے بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک پراپر ہوم پیج بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں ہوم پیج بنانے لگا ہوں، ایک پراپر ہوم پیج. ٹھیک ہے، جس میں بینر ہوگا، مینیو ہوگا، نیوز ایریا ہوگا، لنکس ایریا ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ ایریا ہوگا، کنٹینٹ ایریا ہوگا اور فوٹر ایریا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح میں ایک ویب سائٹ کا لے آؤٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. تو شروع کرتا ہوں. یہ ہو گیا بینر ایریا. سب سے پہلے میں نے ٹیبل لکھ دیا. ٹھیک ہے، اور ٹیبل کو میں نے بارڈر 1 پکسل دیا، ویڈ تھا جو ہے 990 پکسل، 990 پکسلز ویڈ دیا، اور الائن میں نے سینٹر کر دیا. اب میں تھوڑا ہائٹ بھی دینا چاہتا ہوں. ہائٹ میں دے رہا ہوں. بینر کا ہائٹ کتنا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں 200 پکسلز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بینر ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ باڈی کے اندر یہ کلرز نہیں ہونا چاہیے، صرف ٹیبل کے اندر ہونا چاہیے. تو اگر آپ ٹیبل کے کسی بھی سیکشن میں کسی بھی ٹیبل میں آپ کلرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی جی کلر از اکول ٹو اسکائی بلو، تو یہ ایٹریبیوٹ ایڈ کر کے آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی پیج سے کلر غائب ہو گیا اور صرف اسی سیکشن میں یعنی اس ٹیبل میں باقی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک نیوز کا سیکشن ہو. ٹھیک ہے، میں پورا ٹیبل کاپی کر لیتا ہوں اور پھر یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں. باقی سب کچھ وہی کا وہی رہے گا. پھر صرف میں ہائٹ کم کرتا ہوں، تھوڑا 40 ہی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ میں تھوڑا چینج کرتا ہوں، اور ایک اور ٹی ڈی بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کا فرسٹ والے ٹی ڈی کا میں ویٹ تھوڑا کم کرنا چاہتا ہوں، صرف 200.
جی تو ویٹ میں نے صرف 200 پکسل رکھ دیا اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نیوز، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نیوز ایریا، ٹھیک ہے۔ نیوز ایریا کاپی سیو ہو گیا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیوز لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نیوز ایریا ہے، یہاں پہ نیوز چلے گی، ٹھیک ہے۔ مارکی ٹیگ کے ذریعے یہاں پہ نیوز چلے گی۔ میں یہاں پہ مارکی ٹیگ بھی ایڈ کر دوں تاکہ تھوڑا واضح نظر آ سکے آپ کو۔ اور پھر اس سائٹ پہ مارکی ٹیگ کو کلوز بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ نیوز چلے گی، ٹھیک ہے، ہوم پیج پہ۔ اور پھر مینیو ہوگی۔ مینیو کے لیے میں نے اس ٹیبل کو کاپی کیا تھا اور پھر یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں۔ یار یہ نہیں، اس ٹیبل کو میں کاپی کر رہا ہوں اور پھر یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں۔ اور ہائٹ میں صرف 40 رکھنا چاہتا ہوں، اور ٹی ڈی مجھے چاہیے 5، ایک رو میں مجھے 5 کالمز چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ہوم پیج، اس کے بعد گیلری پیج، اس کے بعد اباؤٹ اس پیج، اس کے بعد کنٹیکٹ اس پیج، اس کے بعد رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ میں سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ ریفریش، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خوبصورت مینیو بن چکا ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ہوم کا جو سیل ہے بہت ہی چھوٹا ہے، گیلری کا تھوڑا بڑا ہے، اباؤٹ اس کا تھوڑا بڑا ہے، کنٹیکٹس کا تھوڑا بڑا ہے، رجسٹرینٹ کا سب سے بڑا سیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیلز ایک جیسے ہوں تو آپ نے یہاں پہ ویٹ اسپیسیفائی کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ کیلکولیٹ کر لیں کہ 990 تقسیم 5 تو تقریباً 198، تقریباً 198 ہر سیل کا ویٹ آ جائے گا۔ تو آپ نے ہر ایک ٹی ڈی میں ویٹ اسپیسیفائی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح میں کر رہا ہوں۔ ہر سیل کا میں نے ویٹ جو ہے اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ اب بس سیو کرتا ہوں اور ریفریش۔ جی تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایک جیسے سیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہوم کا جو سیل ہے یہ نیوز کے بالکل برابر ہو جائے، تو آپ نے نیوز میں آپ نے جانا ہے اور 198 میں یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا اچھا لگے۔ چلو 192 کر دیا میں نے، 192 میں بھی نہیں، صرف 190۔ جی تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور سیکشن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس ٹیبل کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویٹ 990 بالکل ٹھیک ہے۔ ہائٹ میں تھوڑا زیادہ دینا چاہتا ہوں، 600، اور کلر جو ہے میں تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں، بلو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کنٹینٹ ایریا،
تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کنٹینٹ ایریا، سیو کرتا ہوں اور اب ریفریش. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا باکس بن چکا ہے. تو یہاں پہ کنٹینٹ ہو گئے اور آخر میں ایک بارڈر بھی دینا چاہتا ہوں، نہیں بارڈر نہیں، فوٹر. تو اس کا ہائٹ میں صرف 40 رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا بھی اسکائی بلو ٹھیک ہے. فوٹر ایریا ٹھیک ہے. تو یہ فوٹر ایریا ہو گیا، یہ کنٹینٹ ایریا ہو گیا. یہاں پہ آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ بینر ایریا ہو گیا، یہ نیوز سیکشن ہو گیا، اور یہ یہاں پہ آپ مینیو کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہوم پیج میں نے کریٹ کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن بہت زیادہ ہے اس ویڈیو میں. بیسک جتنے بھی ٹیگس ہے HTML کے میں نے سارے یہاں پہ بتا دیے ہیں. اگر آپ کو مزید ایڈوانس قسم کے ٹیگز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، میں انشاءاللہ ایڈوانس ٹیگز کا بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. اور ٹیٹوریل تو انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ بناتا رہوں گا. اور CSS کا بھی میں نے کورس سٹارٹ کر دیا ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا. اور بیسک جتنے بھی ٹیگس ہوں گے CSS کے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور، اور ایڈوانس تک لے کے جاؤں گا. اس کے بعد جاوا اسکرپٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. تو اگر آپ نے یہ 3 لینگویجز سیکھ لیے، HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ، تو آپ ایک اچھا ڈیولپر یعنی ڈیزائنر بن سکتے ٹھیک ہے. ڈیولپر کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا PHP ٹھیک ہے. تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیزائن اچھے طریقے سے سیکھ لیں. اس کے بعد آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں جا سکتے ہیں، آپ کو جاب مل سکتا ہے ٹھیک ہے. آپ پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے. تو سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے پریکٹس سے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اچھا ڈیزائنر نہیں بن سکتے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.